السلام علیکم۔ جامعہ سندھ شعبہ اردو سال سیوم کی چھٹے سیمسٹر کے سلیبس سبجیکٹ اردو افسانہ اور ڈرامہ فنی و فکری مطالعہ کے ساتھ میں حاضر ہوں، محمد بلال سلیم۔ اس وقت جو ہے اس سبجیکٹ کے استاد ڈین آف آرٹس فیکلٹی پروفیسر محمد سید جاوید اقبال صاحب ہیں۔ بہترین پاکستان کے بہترین افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ آج ہم جو ہے جن افسانوں کے تجزیے کے بارے میں بات کریں گے، یہ وہ افسانے ہیں جنہیں کہ کلاس کے لیے جو ہے وہ مڈ ٹرم سلیبس کے لیے دیا گیا ہے۔ مڈ ٹرم پیپر میں آنے والے افسانوں کے ہم تجزیے کریں گے، جو کہ ہمارے پاس 4 ہیں۔ آج آپ کے سامنے سعد حسن منٹو کا ایک بہت ہی فسادات کے موضوع پر لکھا ہوا افسانہ توبہ ٹیکسنگ جو ہے اس کا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تحریر نصرت چودھری کی کتاب نفس مضمون سے دی جا رہی ہے۔ آواز پیشکش جو ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس کا تجزیہ پورا تجزیاتی مطالعہ جو ہے محترم نصرت چودھری نے جو ہے محترم نصرت چودھری صاحب نے کی ہے۔ اب ہم جو ہے تجزیے کے اوپر پڑھیں گے۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیجیے آگے زیادہ سے زیادہ۔ توبہ ٹیکسنگ کا تجزیہ۔ ملک کی تقسیم ایک ایسا تاریخ ثانیہ ہے جس نے سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشی اور تہذیبی غرض ہر سطح پر ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اس لیے کوئی بھی احساس ذہن خواہ اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر یا صف ادب سے ہو، اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ جہاں تک افسانوی ادب کا تعلق ہے، تقریباً ہر ایک ہی نے اس موضوع پر کسی نہ کسی انداز سے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، مگر کوئی بھی فنکار ایسا نہیں ہے جس نے تقسیم کے موضوع پر ان سے بہترین کہانیاں لکھی ہوں۔ ان تخلیقات کو غیر فانی بنانے میں جہاں ان کی قوت مشاہدہ کو اور انسانی نفسیات سے واقفیت ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کا اقتصاد ان کہانیوں کو وہ کاٹ عطا کرتا ہے جس کو ثانی کم از کم اردو ادب میں تو نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ان کی تحریروں میں جملوں کی ساخت ان کی بھرپور مار اور تیکھے طنز کی گہرائی پر آئسکومن کا گمان ہوتا ہے۔ اختصار ذہانت کی آتما ہے۔ انگریزی کی اس کہاوت کے دم سے جس منزل تک سعد حسن منٹو اردو ادب کے حوالے سے آشنا ہوئے، اتنا یقیناً کوئی اور نہیں۔ اسی اختصار نے ان کی تحریروں کے جوہر کو اس حد تک نکھارا کہ وہ اپنی مثال آپ بن گئے۔ ملک تقسیم ہوا۔ لوگوں نے فن، ادب اور وراثت تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ زمین کی تقسیم کا کم، دلوں کے سونے پڑنے، آقائی رواداری اور بھائی چارے کی تقسیم، آپسی رواداری اور بھائی چارے کی تقسیم غرض ہر فنکار نے فکر ہر کس بقدر ہمت اور اوز کے مطابق ہر تقسیم پر آنسو بہائے، مگر داناؤں کی اس دھرتی میں پاگلوں کی تقسیم کا خیال صرف سعد حسن منٹو کو آیا۔ یہ میں لائن دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ ملک تقسیم ہوا۔ لوگوں نے فن، ادب اور وراثت تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ زمین کی تقسیم کا کم، دلوں کے سونے پڑنے، آپسی رواداری اور بھائی چارے کی تقسیم غرض ہر فنکار نے ہر کس بقدر ہمت اوس کے مطابق ہر تقسیم پر آنسو بہائے، مگر داناؤں کی اس دھرتی میں پاگلوں کی تقسیم کا خیال صرف سعد حسن منٹو کو آیا۔ تقسیم وطن کے موضوع پر لکھی گئی غالباً سب سے خوبصورت کہانی توبہ ٹیکسنگ ہے۔ ایک پاگل جو توبہ ٹیکسنگ کا رہنے والا تھا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ توبہ ٹیکسنگ تقسیم کے بعد ہندوستان میں رہے گا یا پاکستان میں۔ دوسری بات جو ان پاگلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہندو اور سکھ پاگلوں کو ہندوستان کے ایسے پاگل خانوں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں کی زبان اور علاقے سے وہ قطعی ناواقف ہیں، اور مسلمان پاگلوں کو پاکستان، جن کے لیے پاکستانی کلچر اتنا ہی غیر مانوس ہے جتنا کہ کسی اور ملک کا۔ اس کہانی کا آغاز ہی بلا کا ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستانیوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد منٹو اپنے منفرد انداز میں پاگلوں کی اقسام کچھ یوں گنواتے ہیں۔ پہلا، ایک پاگل خود کو قائد اعظم کہتا تھا۔ دوسرا، سکھ پاگل خود کو ماسٹر تارا سنگھ کہتا تھا۔ ایک وکیل پاگل تھا جو لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔
اسے خدشہ تھا کہ امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی. ایک پاگل جو خدا ہونے کا دعوے دار تھا، ایک پاگل جو کبھی ہنستا نہیں تھا، ایک اینگلو انڈین پاگل جس کو فکر تھی کہ انہیں ڈبل روٹی ملے گی یا بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنا پڑے گی. پوری کہانی میں ایسے ایسے خوبصورت جملے بکھرے پڑے ہیں جو کہانی کے مجموعی تاثر میں قابل رشک اضافے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے، تقسیم ملک سے پیدا شدہ مسائل اور ایک نئی تاریخ لکھنے کی مضموم کوشش پر تماچا ہوتے ہوئے بھی کسی بھی جگہ کسی مبلغ، ناصح اور مقرر کا لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے. ہر قدم پر ایک فنکارانہ اظہار ہے اور باقی کچھ منٹو نے پڑھنے والوں کو ثواب دید پر چھوڑ دیا ہے. مثلاً جو جملے مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو اس نے بڑے غور و فکر کے ساتھ جواب دیا ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں. ایک پاگل تو ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ اور زیادہ پاگل ہو گیا. وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا خیال ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا اور اوپری گروری بے دیا ناوی منگ دی وال آف دی پاکستان گورنمنٹ. ایک اور بات جو اس کہانی میں انتہائی بھرپور انداز سے ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ہے ہمزی ہوشوں کا ان لوگوں کے تئیں رویہ جن کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے. ذہنی توازن سے عاری اشخاص کا رویہ اگر ناقابل فہم ہو تو بات حلق سے اتر سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو ذہنی طور پر متوازن کہلاتے ہیں وہ اس قدر بے رحم، شکی القلب اور بے حس کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ رمز کسی ہوش مند تو کیا کسی بھی پاگل کی سمجھ میں نہیں آتا. اتنا تو منٹو کے پاگل بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم کی وجہ سے ان کو بھی تقسیم ہونا ہے، ایک ایسی تقسیم جو پاگلوں کو بھی پسند نہیں. اس کہانی کے مرکزی کردار بش سنگھ جس کو لوگ توبہ ٹیکسنگ بھی کہتے ہیں، اس کی پریشانی تقسیم نہیں ہے، اسے اپنی مٹی سے محبت ہے. وہ نہ صرف ساتھی پاگلوں سے بلکہ آنے والوں سے بھی وہ صرف یہی پوچھتا ہے کہ توبہ ٹیکسنگ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں. اس کی محبت کا مرکز وہ چھوٹا سا دیہاتی علاقہ ہے جہاں اس کا جنم ہوا تھا. اس کہانی میں سب سے زیادہ بامعنی جملہ وہ جملہ ہے جو بشن سنگھ اکثر دہراتا رہتا ہے اور جس کا عرف عام میں کوئی مفہوم نہیں. وہ اوپر بھی گرگدی بے دھنیا نادی وال آف دی پاکستان گورنمنٹ. اس بے معنی جملے کی رمزیت خاصی گہری ہے. یہ جہاں ہمارے سیاسی وجود کی رانیت پر طنز ہے بلکہ لایانی تھیٹر کے حوالے سے ہماری رسمی گفتگو کی لامقصدیت اور آپسی خلا کو فضول الفاظ سے بھرنے کی کوشش سے عبادت کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اشارہ ہے ہمارے مابین ہونے والی بیشتر گفتگو پر ایک طنز ہے جس میں ریاکاری، تصنع اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ہم گفتگو کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی نہیں سنتے، ایک دوسرے سے بے نیاز ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. اس طرح کی فضول باتوں کو اپنے وجود کی کھونٹیوں پر ٹانگ کر اپنے مہذب ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، لیکن سچائی یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت کچھ کہہ کر بھی کچھ نہیں کہتے. بشن توبہ ٹیکسنگ کے محل وقوع کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہے کہ وہ اس پاگل کے حضور میں بھی گدگداتا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. وہ بشن سنگھ سے کہتا ہے کہ ہم نے توبہ ٹیکسنگ کے بارے میں ابھی تک حکم نہیں دیا کہ اسے کہاں ہونا چاہیے، ہندوستان میں یا پاکستان میں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے بشن سنگھ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ دونوں ملکوں میں سے کہاں ہے. اس کی فکر محض وہ غیر یقینی صورتحال ہے جس کے باعث ان کی جنم بھومی کا جغرافیہ طے نہیں ہو پا رہا. تقسیم ہند سے پہلے بشن سنگھ کے رشتہ دار اس سے ملنے آیا کرتے تھے، وہ ان کا انتظار نہا دھو کر کیا کرتا تھا، مگر ایک روز ان کے بجائے فضل الدین آتا ہے اور بشن سنگھ سے کہتا ہے. بشن سنگھ خاموش رہا. فضل الدین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تیری خیر خیریت پوچھتا رہوں. اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو. بھائی بلی سنگھ اور بھائی بدماوا سنگھ سے میرا سلام کہنا اور بہن امرت کور سے بھی. بھائی بلی سنگھ سے کہنا کہ فضل الدین راضی خوشی ہے. وہ بھوری بھینس جو وہ چھوڑ گئے ہیں ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، دوسری کے کٹی ہوئی تھی پر وہ 6 دن کے ہو کے مر گئی، اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا میں ہر وقت تیار ہوں اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں. ان چند سطور سے اس مشترکہ کلچر اور آپسی بھائی چارے کے خدوخال ابھرتے ہیں جو زمینوں کی تقسیم ہونے سے بھی تقسیم نہیں ہوتے. مگر بشن سنگھ کو صرف ایک ہی دھن ہے اور وہ
وہی سوال وہ فضل الدین سے بھی دہراتا ہے اور تشفیع بخش جواب نہ پا کر چلا جاتا ہے۔ پاگلوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سعد حسن منٹو پتے کی بات کہتے ہیں۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو خود سمجھتے تھے پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمانوں اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا تھا۔ اس افسانے کا انجام یوں ہوتا ہے: سورج نکلنے سے پہلے ساکھ تو سامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا اوندے منہ لیٹا ہوا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، ٹوبا ٹیکسنگ پڑا تھا۔ ملک کی تقسیم کو 54 برس گزر چکے ہیں اور دونوں ہی ملکوں میں آزادی کی تقریبات جاری ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں آج بھی بے شمار ٹوبا ٹیکسنگ موجود ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ وہ ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں، اور یہی غیر یقینی صورت اس کہانی کا المیہ ہے اور جس کا استعارہ ٹوبا ٹیکسنگ ہے۔ یہ تقسیم کے خلاف پروٹیسٹ ہے ان پاگلوں کا، جو شاید ان لوگوں سے زیادہ عقل بند نظر آتے ہیں، جنہوں نے اس غیر فطری تقسیم کو تسلیم کر کے لوگوں کی نفسیات اور دلوں میں ایسی واضح لکیریں کھینچتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ مدھم ہونے کے بجائے اور گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ٹوبا ٹیکسنگ پاگلوں کی ایسی کہانی ہے جس پر ہمارے عہد کے دانشور شرمندگی سے سر جھکانے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ یہ تھا ٹوبا ٹیکسنگ کا تجزیہ، ایک طرح سے ہم اس کو تبصرے کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے اس تجزیے میں جو ہے وہ کردار کا جائزہ لیا، کیونکہ اس میں کہانی صرف کرداروں کے دل گھومتی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ٹوبا ٹیکسنگ جو ہے ایک استعارے کے طور پر اسے استعمال کیا گیا ہے، یہ افسانے کی خوبی ہے۔ اس میں ہمیں جو رمز و نقاط سعد حسن منٹو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے مضمون پڑھتے ہوئے 25 سال کا ذکر کیا، جیسے شروع میں بتایا گیا کہ یہ نصرت چودھری کی تحریر ہے جو کہ بہت 2003 میں چھپ کر شائع ہوئی تھی، اس وقت 2021 چل رہا ہے، تو آپ اپنے اعتبار سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا تجزیہ آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ کے پیپر میں کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے افسانے کے ساتھ۔ آنندی، ابھی ہمارے پاس 3 افسانے موجود ہیں، آنندی ہے، بد نصیب ماں ہے اور کچرا بابا ہے۔ کچرا بابا سب سے اہم افسانہ ہے، اس کا بھی تجزیہ ہم انشاءاللہ کریں گے، جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔